السلام علیکم ڈیئر لسنرز. جی جناب, کہیے کیسے ہیں آپ سب. امید کرتی ہوں, دعا کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں. میں بھی الحمدللہ بالکل خیریت سے ہوں. ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں. ناول کا نام ہے محبت سوچ کر کرنا. مصنف ہیں ریاض عاقب کولر. آخری قسط. وہ رات اس کی زندگی کی طویل ترین رات تھی. امائمہ کے گنڈے بھائی واپس جا چکے تھے, مگر اسے خطرے کی تلوار اسی طرح اپنے سر پر لٹکتی نظر آ رہی تھی. امائمہ اسے پسند تھی, اسے اچھی لگی تھی, مگر یہ محبت اس نہج کی نہیں تھی کہ وہ اس کے لیے اپنا گھر بار لٹانے پر تیار ہو جاتا. اور اب تو بات بہت بڑھ چکی تھی. اگر وہ اپنا آپ ان کے حوالے کر دیتا تو وہ درندے اسے اذیت ناک موت سے دوچار کرتے, اور اگر وہ روپوش رہتا تو وہ اس کے معصوم والدین کو اپنے انتقام کا نشانہ بناتے. تیسری صورت یہی تھی کہ اس کے والدین بھی اسی کی طرح روپوش ہو جاتے, لیکن اس میں کئی قباحتیں تھیں. ایک تو وہ والدین کو فون پر کس طرح اس ساری سچویشن سے آگاہ کرتا, اور اس کی بات مان لینے کی صورت میں انہیں اپنا سب کچھ داؤ پہ لگانا پڑتا. پھر یہ بھی ضروری نہیں تھا کہ ان کی روپوشی کی وجہ سے وہ چاروں گنڈے ان کا پیچھا چھوڑ دیتے. وہ لازماً اپنا انتقام لیے بغیر چین سے بیٹھنے والے نہیں تھے, اور ایسے جنونیوں سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ کب انہیں تلاش کر لیتے. پھر وہ بے آواز آنسو بہانے لگا. یہ بے بسی کی انتہا تھی. اس نے سوچا, اسی کو کہتے ہیں نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن. اچانک اس کے ہاتھ پر کوئی کیڑا رینگا اور وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا. سانپ بچھو کا خوف ایک دم اود آیا. ظہور برادرز کافی دیر ہوئی وہاں سے چلے گئے تھے. وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوا سرکنڈوں کے جنگل سے باہر نکلنے لگا. سمت کا تعین اس نے نہیں کیا تھا, اور نہ ہی اسے کچھ سوچ رہا تھا کہ وہ سفر کی سمت متعین کرتا. وہ سمتوں کی پہچان کھو بیٹھا تھا. تھوڑی دیر بعد وہ سرکنڈوں سے نکل آیا. دور چمکتی روشنیاں دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ وہ دوبارہ گاؤں کی سمت نکل آیا ہے. چند لمحے وہ وہیں کھڑا سوچتا رہا کہ اسے کیا کرنا چاہیے. جب کچھ نہ سوجا تو وہ ان بھائیوں کی گفتگو یاد کرنے لگا. وہ سلطان سے اس کے بارے اگلوانے کی بات کر رہے تھے, اور انہیں وہاں سے گئے کافی دیر ہو چکی تھی. اس کا مطلب یہی تھا کہ اب تک وہ سلطان سے سب کچھ اگلوا چکے ہوں گے. ان کی گفتگو سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اسے یعنی سلطان کو جانی نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے. صبح سویرے انہوں نے لازماً اپنے اپنے ٹاسک کے لیے روانہ ہونا تھا. ابھی اگر وہ سلطان کے گھر چلا جاتا تو انہیں یقیناً اس بارے معلوم نہ ہوتا. یہ بھی ہو سکتا ہے وہ سلطان کے گھر کی نگرانی کر رہے ہوں. یہ سوچ کافی خوفزدہ کرنے والی تھی. اس کی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ سلطان کے گھر کا رخ کرتا. تنگ آ کر وہ وہیں بیٹھ گیا. اسے بیٹھے ہوئے بمشکل چند منٹ ہوئے ہوں گے کہ اسے گاؤں کی طرف ایک ٹارچ کی روشنی دکھائی دی. روشنی کا رخ سرکنڈوں کے جنگل کی جانب ہی تھا. گویا اب وہ پوری تیاری سے مجھے ڈھونڈنے آ رہے ہیں. وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا. پہلے تو اس نے سرکنڈوں سے دائیں بائیں جانے کا سوچا, مگر پھر اسے خیال آیا کہ اس جنگل جیسی چھپنے کی جگہ اسے کہیں نہیں مل سکتی تھی. ایک بڑے سے سرکنڈے کی جھاڑی کا انتخاب کر کے وہ جلدی سے اس میں گھس گیا. سانپ بچھو کا خوف ایک مرتبہ پھر کہیں پس منظر میں چلا گیا تھا. لیٹے لیٹے اس کی آنکھیں اور سماعتیں روشنی کی جانب ہی نگران رہیں. تھوڑی ہی دیر بعد روشنی والا قریب آ گیا. وہ اکیلا تھا. تابش نے جلدی سے سر جھکا کر سانس روک لی. حالانکہ آنے والے کے قدموں اور لباس سے اٹک کر سرکنڈے اچھا خاصا شور کر رہے تھے. چھوٹے صاحب, ٹارچ والے نے اس کے چھپنے کی جگہ سے چند قدم آگے بڑھ کر درمیانی آواز میں پکارا. وہ سلطان تھا. تابش حقیقتاً حیرت سے اچھل پڑا, مگر اس کے دل کے کسی گوشے میں ایک انجانا سا خوف موجود تھا, اس لیے وہ دم سادھے پڑا رہا. چند قدم مزید لے کر اس نے دوبارہ چھوٹے صاحب پکارا. تابش نے آہستہ سے سر اٹھا کر سورج نگر کی طرف دیکھا, مگر اسے کوئی سرگرمی دکھائی نہ دی. جرأت کا اظہار کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آہستہ سے بولا, چچا سلطان, میں یہاں ہوں. سلطان نے اس کی آواز نہیں سنی تھی کہ اس نے ایک مرتبہ پھر اسے پکارا. چچا سلطان. وہ تیزی سے پیچھے مڑا اور اگلے لمحے وہ اس کے پاس تھا. چھوٹے صاحب آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ فی الحال تو یہی لگتا ہے, وہ تھکی تھکی آواز میں بولا. اچھا چلو میرے ساتھ, گھر جا کر باتیں ہوں گی. چچا وہاں خطرہ ہے. وہ خوف زدہ تھا. نہیں, اب وہ نہیں لوٹیں گے, سلطان نے اسے تسلی دی. ان کی نظر میں آپ یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں. تابش خاموشی سے اس کے ہمراہ ہو لیا. تھوڑی دیر بعد وہ گھر پہنچ گئے تھے. سلطان نے سب سے پہلے اپنی بیوی کو کھانا لانے کا کہا. نہیں چچا, مجھے بھوک نہیں. تھوڑا سا کھا لو, سلطان بضد ہوا, اور تابش جی نہ چاہتے ہوئے بھی
زبردستی کھانے لگا۔ چھوٹے صاحب اب بتاؤ کیا ہوا تھا؟ اس کے کھانا کھانے سے فارغ ہوتے ہی سلطان پوچھنے لگا۔ جواباً تابش نے مختصر الفاظ میں اسے ساری کہانی سنا دی۔ میں نے آپ کو منع کیا تھا، سارا قصور اسی کا ہے۔ تابش اپنی غلطی ماننے پہ تیار نہیں تھا۔ چھوٹے صاحب میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ اس کے زیادہ قریب نہ ہونا۔ سلطان نے اپنی بات دہرائی۔ اس کا لہجہ مؤدبانہ ہونے کے باوجود کافی سخت تھا۔ چچا سلطان یقین مانو میری غلطی اتنی ہے کہ میں اسے سمجھانے کے لیے اس کے قریب ہوا، ورنہ آپ مجھے بچپن سے جانتے ہیں میں کبھی ایسا نہیں تھا۔ اچھا اب آرام کریں، صبح اس بارے بات ہوگی۔ آپ نہیں جانتے ہم کتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ سلطان کے لہجے میں شامل تشویش نے تابش کو لرزا دیا تھا۔ کو اسے پہلے سے بھی معاملے کی سنگینی کا اندازہ تھا، مگر ایک مبہم سی امید جو چچا سلطان کے ملنے پر اس کے دل میں جاگی تھی، اسے سلطان کی تشویش نے حرف غلط کی طرح زائل کر دیا تھا۔ چچا سلطان، مجھے آرام کیسے آ سکتا ہے؟ تابش کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو گیا تھا۔ چھوٹے صاحب پریشان ہونے سے مسائل کم نہیں ہوتے۔ چچا مجھ سے جو جانے انجانے میں غلطی ہوئی ہے، کہیں اس کا خمیازہ میرے والدین کو نہ بھگتنا پڑے۔ اس بارے آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ عورت کی صحبت نے مرد کو ہمیشہ نقصان ہی پہنچایا ہے، مگر اب پچھتانے سے بات تو نہیں بنے گی نا؟ تابش شاید خود کو تسلی دینا چاہتا تھا۔ چھوٹے صاحب میں تمہاری ہاں میں ہاں ملا کر شاید تمہیں اور خود کو وقتی طور پر مطمئن کر دوں، مگر حقیقت یہی ہے کہ ہم ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں، اور پھنسنے کے بعد صرف پچھتایا ہی جا سکتا ہے۔ تابش لرز کر بولا، چچا سلطان آپ مجھے ڈرا رہے ہیں۔ نہیں، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے۔ اس نے دامن امید دراز کیا۔ سلطان اس کی امیدوں کا گلا گھونٹتا ہوا بولا، مگر اس مسئلے کے تمام ممکنہ حل ہمارے لیے ناقابل عمل ہیں۔ مثلاً؟ سلطان نے پوچھا۔ چاروں بھائیوں کو قتل کر سکتے ہو؟ جواباً اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ والدین کو ساتھ لے کر کسی دوسرے ملک میں فرار ہو جاؤ، کوئی ایسا دور دراز خطہ جہاں یہ موذی نہ پہنچ سکے۔ سلطان نے ایک اور حل بتایا۔ تابش مایوسی سے بولا، ممکن نہیں۔ آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسے جگادری گنڈے بدماش موجود ہوں جو ان چاروں بھائیوں کو منہ توڑ جواب دے سکیں؟ تابش کا سر ایک مرتبہ پھر دائیں بائیں ہلا۔ میری نظر میں بس یہی حل تھے، اگر تمہاری نظر میں کوئی اور ترکیب ہو تو بتاؤ۔ سلطان نے گویا اپنی بات ثابت کر دی تھی۔ ہم پولیس کے پاس بھی تو جا سکتے ہیں۔ کیا کہو گے پولیس کو؟ سلطان نے دلچسپی سے پوچھا۔ یہی کہ مجھے اور میرے والدین کو ان بھائیوں سے خطرہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ چاروں بھائیوں نے پولیس کو ملنا ہی نہیں ہے۔ دوسرا، پولیس ہمیں ہمیشہ کے لیے حفاظت مہیا نہیں کر سکتی۔ اور سب سے اہم یہ کہ پولیس والے جرم ہونے کے بعد مجرم کو کچھ کہنے کے حقدار ہوتے ہیں۔ اگر ہم دونوں مل کر ان کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کریں۔ سلطان نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں دیکھتے ہی انہوں نے گولی پہلے چلانی ہے، بات بعد میں کریں گے۔ آپ اکیلے بھی تو میرے وکیل بن کر جا سکتے ہیں، گویا ان کے سامنے اعتراف کر لوں کہ اس حادثے کے بعد بھی میں آپ سے مل چکا ہوں۔ وہ 1 منٹ میں مجھ سے تمہارے چھپنے کی جگہ اگلوا لیں گے۔ آپ میرے لیے ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر سکیں گے؟ تابش کے لہجے سے شکوہ عیاں تھا۔ تھوڑی کیا، بہت زیادہ تکلیف اور اذیت برداشت کر لیتا اگر بیوی بچوں والا نہ ہوتا۔ سلطان نے وضاحت کی۔ بے قصور بیوی اور معصوم بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتے دیکھنا بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور چھوٹے صاحب معاف کرنا، یقیناً میں یہ قربانی نہیں دے پاؤں گا۔ کیا ممکن ہے کہ یہ بات میں امی ابو تک پہنچا کر ان سے مشورہ لے سکوں؟ نہیں، سلطان نے ایک مرتبہ پھر نفی میں سر ہلایا۔ مجھے ان موذیوں نے گاؤں سے نکلنے پر سارے کنبے کی موت کا مسردہ سنایا ہوا ہے، اور اگر تم نکلے تو مشکل ہے کہیں جا سکو۔ وہ سارے رستوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ کسی تیسرے کو بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ اس بات کی کیا گارنٹی کہ وہ تیسرا ان موذیوں کا آدمی نہیں ہوگا؟ ان کا نام سن کر تو یوں بھی پورے علاقے میں ہمارا ساتھ کوئی نہیں دے گا۔ چچا، اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ میری موت یقینی ہے، کیونکہ میں بھی تو یہ نہیں چاہوں گا کہ امی جان اور ابو جان میرے گناہ کی سزا بھگتیں۔ تابش کا مایوسی بھرا لہجہ سن کر سلطان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اللہ پاک کوئی راہ دکھا دے گا چھوٹے صاحب۔ میرا مقصد آپ کو حقیقت سے روشناس کرنا تھا، نہ کہ مایوس کرنا۔ جب ہم خود اپنے لیے سارے راستے بند کر لیتے ہیں، پھر سب کچھ خدا پہ چھوڑ کر بے فکر ہو جاتے ہیں، اور ہوتا وہی ہے جو ہم نہیں چاہتے۔ تابش قنوطی ہونے لگا۔ سلطان نے اسے بازو سے پکڑ کر اندرونی کمرے کی طرف لے جاتے ہوئے کہا، چھوٹے صاحب آپ اس وقت آرام کریں، چند گھنٹوں کی نیند
ہمیں اس قابل ضرور کر دے گی کہ ہم کوئی بہتر حل ڈھونڈ لیں۔ نیند کس کم وقت کو آئے گی چچا؟ نہ آئے، آپ بس آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں۔ اگر دماغ کو آرام کی ضرورت ہوئی تو آپ کی پراگندہ سوچیں اسے جاگنے پر مجبور نہیں رکھ سکیں گی۔ تابش سر ہلاتا ہوا چارپائی کی طرف بڑھ گیا اور چچا کے کہنے کے بموجب وہ خود کو زیادہ دیر نہیں جگا پایا تھا۔ گو نیند میں بھی وہ بھیانک پرچھائیوں کو اپنے تعاقب میں دیکھتا رہا، مگر پھر بھی نیند نے اسے سکون بخشا تھا۔ جاگنے پر اس کی طبیعت کافی بہتر تھی۔ گھر کا واحد واش روم صحن میں تھا۔ فریش ہونے کے لیے اسے لازماً کمرے سے باہر نکلنا پڑتا۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھول کر ساتھ والے کمرے میں جھانکا، وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ کمرے سے نکل آیا اور پھر صحن میں نکلنے سے پہلے اس نے صحن کی سنگن لینا بھی ضروری سمجھا۔ سلطان اور اس کی بیوی اسے کچن میں نظر آئے۔ بیرونی دروازے کی کنڈی بھی اندر سے بند تھی۔ وہ باہر نکل کر واش روم کی طرف بڑھ گیا اور فریش ہو کر دوبارہ کمرے میں آ گیا۔ وہ بمشکل چارپائی پر بیٹھ سکا تھا کہ سلطان کمرے میں داخل ہوا۔ چھوٹے صاحب سنائیں، طبیعت کیسی ہے؟ فی الحال تو ٹھیک ہے چچا سلطان، البتہ مستقبل کا کچھ پتہ نہیں۔ میں ساری رات آپ کے مسئلے پر ہی سوچتا رہا۔ کوئی سلجھاؤ نظر آیا؟ تابش نے امید بھرے لہجے میں پوچھا۔ سلطان نے پوچھا، پہلے یہ بتائیں تمہیں امیمہ پر کتنا بھروسہ ہے؟ بھروسہ؟ میں سمجھا نہیں۔ تابش کے لہجے میں حیرانی تھی۔ کیا وہ لڑکی تمہارے لیے کوئی قربانی دے سکتی ہے؟ کیسی قربانی چچا؟ تابش کی حیرت برقرار تھی۔ دیکھو چھوٹے صاحب، میں نے بہت سوچا، کرامت کی ماں سے بھی مشورہ کیا۔ اگر امیمہ آپ سے شادی کرنے پر تیار ہو جاتی ہے تو شاید… وہ تیار ہے چچا سلطان، مشکل تو میرے لیے ہے۔ میں اپنے والدین کو کیسے راضی کروں گا؟ وہ تب کی بات تھی چھوٹے صاحب، اب شاید وہ بھی تیار نہ ہو۔ اچھا فرض کیا وہ تیار ہو جاتی ہے، تب مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ دیکھو شادی ہونے کی صورت میں وہ چاروں درندے کبھی بھی اپنی بہن کے سہاگ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ البتہ اپنے والدین کو کیسے راضی کرتے ہیں یہ آپ پہ منحصر ہے۔ سلطان کی بات نے اسے سوچنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ اگر امیمہ بھائیوں کی غیر موجودگی میں اس سے نکاح کر لیتی تو یقیناً اس کے بھائیوں کو انتقام لینے سے باز رکھا جا سکتا تھا۔ یہ سوچ حوصلہ بڑھانے والی تھی، مگر جب تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وہ سلطان سے مخاطب ہوا تو اس کے لہجے سے ہنوز پریشانی عیاں تھی۔ چچا سلطان، ہو سکتا ہے یہ بات انہیں مزید آتش پا کر دے۔ انہیں جتنا بھی غصہ کیوں نہ آئے، وہ اپنی بہن کے خاوند کو قتل کرنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ سلطان کا لہجہ اعتماد سے پر تھا۔ اسی وقت سلطان کی بیوی شہناز چھابے میں روٹیاں اور سالن کی پلیٹ لے کر اندر داخل ہوئی، کیونکہ ناشتے کا ٹائم گزر چکا تھا۔ برتن تابش کے سامنے رکھ کر وہ باہر نکل گئی۔ چچا مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اچھا پہلے کھانا کھا لو، سلطان نے کہا۔ رات بھی آپ نے بمشکل چند نوالے لیے تھے، اس طرح بھوکا رہنے سے مسئلے کا حل نہیں نکلا کرتا۔ تابش کو بھی ابھی اچھی خاصی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کھانے کو لگ گیا۔ اس کے کھانے سے فارغ ہوتے ہی شہناز چائے بنا لائی تھی۔ اپنے خاوند اور تابش کے ہاتھ میں چائے کے کپ پکڑا کر وہ دوبارہ باہر نکل گئی۔ تو پھر چائے کا سپ لیتے ہوئے سلطان مستفسر ہوا، چچا باقی سب تو ٹھیک ہے، میں ابو جان کو کیسے مطمئن کروں گا؟ ضرورت ہی کیا ہے چچا سلطان نے منہ بنایا، انہیں امیمہ کے بھائی مطمئن کر دیں گے۔ اگر آپ ان کے ہتھے نہ چڑھے اور آپ ان کے قابو آ گئے تو آپ بھی ان کے مطمئن کرنے کے طریقہ کار سے واقف ہو جائیں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ تابش نے جھنجھلا کر سر پکڑ لیا تھا۔ بتا تو دیا ہے، اگر وہ شادی پر تیار نہ ہوئی پھر؟ میرا مطلب ہے بھائیوں کی اجازت کے بغیر تو وہ شادی نہیں کر سکتی نا۔ یہ بھی آپ کا درد سر ہے۔ ویسے سوچا جائے تو یہی آزمائش کی گھڑی ہے۔ اسے اگر آپ سے محبت کا دعویٰ ہے تو یہ قربانی دینا اس کے لیے مشکل نہ ہوگا۔ اس سے ملاقات کیسے ہو سکے گی؟ ممکن ہے اس کے بھائی اسے کسی کے حوالے کر گئے ہوں۔ تابش گویا اس سے متفق ہو گیا تھا۔ وہ گھر ہی میں ہے، میں صبح اس سے مل کر آیا ہوں۔ بھائیوں نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور اس وقت چاروں گھر سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ میں جانتا ہوں وہ کہاں ہے، لیکن میرا یہاں سے جانا مناسب رہے گا؟ نہیں، سلطان نے نفی میں سر ہلایا، بلکہ اسے یہاں آنا پڑے گا۔ اگر کسی نے اسے دیکھ لیا تو؟ ساتھ میں ہی ان کا گھر ہے، مگر پہلے آپ کوئی فیصلہ تو کر لیں۔ تابش نے سر جھکا لیا، پھر چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، چچا سلطان آپ اس بارے کوئی مشورہ نہیں دیں گے؟ یہ میرا مشورہ ہی تھا چھوٹے صاحب، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے۔ چچا اگر ڈیڈی نے امیمہ کو بطور بہو قبول نہ کیا تو؟ سلطان نے گہری سانس لی۔ چھوٹے صاحب، والدین کی ناراضی تمہارے مختصر خاندان میں
کسی کی موت ہو جانے سے بہتر ہے۔ صحیح کہا، میں تیار ہوں۔ اور یاد رکھنا، آپ والدین کی اکلوتی اولاد ہیں، آخر کب تک وہ آپ سے ناراض رہ پائیں گے؟ سلطان نے اس کی ہمت بڑھائی۔ چچا، اب میری قسمت کا فیصلہ امیمہ کے ہاتھ میں ہے۔ ویسے وہ مان جاتی ہے تو نکاح وغیرہ کی تقریب کیسے ہو پائے گی؟ یہ سب مجھ پہ چھوڑ دو۔ سلطان کے چہرے پہ خوشی کے آثار نمودار ہوئے اور وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ تابش سوچوں میں گھر گیا تھا، اس کی زندگی عجیب چوراہے پر آ گئی تھی۔ ہر رستہ ایک سوالیہ نشان کی طرح اس کی سوچوں پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ امیمہ کو نہ اپنایا اور بھاگ گیا تو والدین کی زندگی کو خطرہ تھا۔ اگر والدین کے پاس چلا گیا تو اس کی اپنی زندگی کو خطرہ تھا۔ امیمہ سے شادی کر لیتا، والدین کی خفگی اور ہمیشہ کے قطع تعلق کا خدشہ۔ پولیس میں رپٹ لکھواتا تو پولیس بھلا کب تک اسے حفاظت مہیا کرتی؟ والدین اس کے لیے باڈی گارڈ کا بندوبست کر سکتے تھے، مگر یہاں بھی یہی سوال اٹھتا تھا، آخر کب تک؟ سلطان کے لوٹنے تک وہ انہی سوچوں میں کھویا رہا اور پھر اسے سب سے بہتر رستہ امیمہ سے شادی کرنا ہی لگا۔ اگر اس شادی سے ان موذیوں سے پیچھا چھوٹ رہا تھا تو وہ گھاٹے میں نہیں تھا۔ اس نے شادی تو کرنی ہی تھی، پھر امیمہ میں کیا کمی تھی؟ بلکہ یہ پہلی لڑکی تھی جو اسے پسند آئی تھی۔ سلطان جلد ہی امیمہ کو ساتھ لیے لوٹ آیا۔ امیمہ کو اس کے پاس چھوڑ کر وہ باہر نکل گیا۔ تابش جانتا تھا کہ وہ کس لیے باہر نکل گیا ہے۔ یقیناً وہ چاہتا تھا کہ تابش شرمائے بغیر امیمہ کو شادی کے لیے راضی کر سکے، اور ایسا اس کی موجودگی میں ممکن نہیں تھا۔ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے جی؟ جب سلطان کے کمرے سے نکلنے کے بعد بھی وہ خاموش بیٹھا رہا تو امیمہ نے آہستہ سے پوچھا۔ بس یوں ہی ملنا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے اپنا مطمع نظر بیان کرے، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ امیمہ خود اس سے شادی کی خواہش مند ہے۔ پہلی ملاقات کا تنازع ابھی ختم نہیں ہوا اور آپ نے پھر بلا لیا۔ اگر اس بار بھائیوں نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو شاید زندہ زمین میں گاڑ دیں گے۔ محترمہ، مجھے زندہ گاڑنے کے لیے تو وہ اب بھی ڈھونڈ رہے ہیں، حالانکہ انصاف یہ تھا کہ وہ ہم دونوں کو قتل کرتے یا دونوں کو چھوڑ دیتے۔ یہ ان کا مسئلہ ہے، امیمہ بے پرواہی سے بولی۔ کیا ان کا مسئلہ؟ کیا تم اس مسئلے سے بالکل لا تعلق ہو؟ تابش نے زہر قند لہجے میں پوچھا۔ میری اہمیت ہی کیا ہے؟ کیا میرے کہنے سے بھائی لوگ اپنے ارادے سے باز آ جائیں گے؟ اس نے صاف الفاظ میں اپنی بے بسی ظاہر کی۔ امیمہ صاحبہ، یہ کہہ کر تم نہ تو اپنے جرم پر پردہ ڈال سکتی ہو اور نہ اپنی ذمہ داری سے جان چھڑا سکتی ہو۔ کون سا جرم اور کیسی ذمہ داری؟ اگر وہ انجان بننے کی اداکاری کر رہی تھی تو بہت لاجواب اداکاری تھی۔ کیا ان ملاقاتوں کا میں اکیلا ذمہ دار ہوں؟ ایسا کب کہا میں نے؟ تمہارے بھائی تو یہی سمجھتے ہیں۔ انہیں میں نے ایسا کہا سمجھنے کو؟ تم انہیں سمجھا سکتی ہو۔ بڑوں کو سمجھایا نہیں بتایا جاتا ہے، اور اگر میں انہیں بتا بھی دوں تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ آپ کے ہمراہ وہ میرا گلا بھی کاٹ دیں گے۔ گویا اپنے گلے کو کٹنے سے بچانے کے لیے تم چپ رہو گی، اور جس سے محبت کی دعوے دار تھی اسے بے یار و مددگار چھوڑ دو گی۔ تابش کے لہجے میں غصے سے زیادہ شکوے کا عنصر نمایاں تھا۔ ایسا بس آپ سمجھتے ہیں۔ وہ سرکنڈوں کے بنے موڑے پر بیٹھی تھی، اٹھ کر اس کی چارپائی پر آ بیٹھی۔ تو کیا غلط سمجھتا ہوں؟ ہاں۔ بھلا وہ کیسے؟ آپ جیسا کہیں میں کرنے کو تیار ہوں۔ کسی بات سے انکار کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو مجھ سے شادی کر لو۔ تابش نے ایک دم دھماکہ کیا۔ کیا؟ اس کا لہجہ حیرانی سے پر تھا، پھر گویا سنبھلتے ہوئے بولی، بابو، وہ تمنا ہے کہ میں روزانہ جس کے خواب دیکھتی ہوں، مگر بھائی کیسے مانیں گے؟ وہ تو دیکھتے ہی آپ کی جان کے در پہ ہو جائیں گے۔ یہ شادی آپ کے بھائیوں کی غیر موجودگی میں ہوگی۔ نہیں، ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہم دونوں کو جان سے مار دیں گے۔ امیمہ ایک دم خوفزدہ ہو گئی تھی۔ تو مار دیں، محبت کی ہے تو سزا بھی اکٹھے بھگتیں گے، اور یہی محبت کا فلسفہ ہے۔ صحیح کہتے ہو۔ امیمہ نے قریب ہو کر اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ میں تیار ہوں، زیادہ سے زیادہ جان سے ہی مار دیں گے نا، اور تمہیں پانے کے لیے جان کی قربانی دینا مہنگا سودا نہیں۔ اس وقت پہلی بار تابش کو محسوس ہوا کہ وہ اسے بہت زیادہ چاہتی ہے، اور پہلی بار ہی تابش اپنے فیصلے پر دلی طور پر مطمئن ہوا تھا۔ میں جانتا تھا تم انکار نہیں کرو گی۔ وہ پرسکون سا ہو گیا۔ وہ مسکرائی۔ اتنے مان کی وجہ؟ پتہ نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، ہم شادی کیسے کریں گے، اور کیا سلطان چچا کو پتہ ہے اس بات کا؟ سارا انتظام سلطان چچا ہی کرے گا۔ بھائی لوگوں سے یہ بات کیسے چھپائیں گے؟ چھپائیں گے نہیں، ان کے سامنے لائیں گے۔ کیا مطلب سامنے لائیں گے؟ ہم بس بھاگ جائیں گے، کہیں دور جا کے چھپ جائیں گے۔ گھر میں کچھ زیور پڑے ہیں اور تمہاری کار بھی موجود ہے۔
یہ سب بیچ کر آپ کوئی کاروبار کر لینا۔ امائمہ نے سارا منصوبہ ترتیب دے دیا۔ اچھا خیال ہے، اور میرے والدین کہاں جائیں گے؟ انہیں کیا ہوا؟ اگر ہم بھاگ گئے تو تمہارے موذی بھائی لازماً انہیں نقصان پہنچائیں گے۔ ہمارے کیے کا بدلہ وہ ان سے لیں گے۔ ایسا تو نہ کہیں، وہ میرے بھائی ہیں، وہ شکوہ کناں ہوئی۔ تو کیا کہوں؟ مجھے قتل کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، حالانکہ سارا قصور ان کی اپنی بہن کا تھا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ واہ، معصومیت تو دیکھو بھولی میم صاحبہ، مجھے اس رستے پر لانے والی پوچھ رہی ہے کیا کیا ہے میں نے؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ کیوں؟ آپ مجھ سے عمر میں کم تھے یا تعلیم میں کہ میں آپ کو اس رستے پر لے آئی ہوں؟ بھول گئی میں نے کتنا منع کیا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اگر پکڑے گئے یا کسی نے دیکھ لیا تو بہت برا ہوگا، اور وہی ہوا۔ ہاں، سارا قصور میرا ہی ہے، امائمہ نے منہ پھلا لیا۔ اچھا اب رونا نہ شروع کر دینا، تابش ہنس کر بولا۔ بابو جو مرضی ہے کرو، مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گے۔ ہر مشکل، ہر مصیبت، ہر آفت کو جھیلنے کے لیے تمہارے شانہ بشانہ رہوں گی۔ جو کھلاؤ گے کھا لوں گی، جو پلاؤ گے پی لوں گی، جو پہناؤ گے پہن لوں گی، جہاں رکھو گے رہ لوں گی۔ نہ تو مجھے شیش محل درکار ہے اور نہ شاہانہ زندگی۔ تمہارا ساتھ مانگا ہے اور تمہارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر تابش کے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ دیکھ لو امائمہ، بعد میں مجھے نہ کوستی رہنا۔ ہماری شادی پر تمہارے بھائیوں کا رد عمل کیا ہوگا اس بارے کچھ کہنا بعید ہے، اس لیے ایک بار پھر سوچ لو۔ سوچ لیا اور فیصلہ بھی سنا دیا۔ اب میں پیچھے ہٹوں گی اور نہ آپ کو پیچھے ہٹنے دوں گی۔ ٹھیک ہے، میں چچا سلطان کو بتا دیتا ہوں۔ تابش مطمئن انداز میں کمرے سے باہر جانے لگا۔ اگلے چند گھنٹوں میں ان کا نکاح ہو چکا تھا۔ نکاح خوان اور گواہوں کے علاوہ چچا سلطان نے کسی کو نہیں بلایا تھا۔ نکاح نامے پر امائمہ کی عمر انہوں نے 18 سال لکھوائی تھی، حالانکہ اس کی عمر بمشکل 16 سال ہوئی تھی۔ نکاح خوان اور گواہوں کو رخصت کر کے سلطان نے گھر کا دروازہ اندر سے کنڈی کیا اور تابش کے کمرے میں آ گیا۔ شہناز اور امائمہ بھی وہیں آ گئے تھے۔ نکاح کے بعد جہاں امائمہ کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ہویدا تھے، وہیں ایک شرمیلی مسکراہٹ بھی اس کے ہونٹوں پر کھل رہی تھی۔ سلطان کے دونوں بچے بھی خوب اٹکیلیاں کر رہے تھے، بہت تمیزدار اور سلجھے ہوئے بچے تھے۔ امائمہ کو دونوں بوا کہہ کر بلاتے تھے۔ شہناز نے انہیں بھی نئے کپڑے پہنائے تھے۔ شہناز نے دونوں کو مبارکباد دی۔ سلطان نے کہا، چھوٹے صاحب آپ کی شادی عجیب و غریب حالات میں ہوئی ہے، مگر یاد رکھنا یہ وجہ اس کی اہمیت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ آپ دونوں نے ہر دکھ سکھ میں ہمیشہ اکٹھے رہنے کا معاہدہ کر لیا ہے، جس میں زیادہ ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ عورت نسبتاً کمزور اور نازک مخلوق ہے۔ یہ ایک ایسا بندھن ہے جو بظاہر قبول ہے کہ دو الفاظ سے جڑا ہے اور طلاق جیسے چھوٹے سے لفظ سے ٹوٹ جاتا ہے، مگر اس کے ساتھ یہ اتنا مضبوط بھی ہے کہ موت جیسی ازلی حقیقت بھی اسے نہیں توڑ سکتی۔ جیسا کہ علماء سے سنا ہے کہ جنتی خاوند اور بیوی وہاں پر بھی میاں بیوی ہی رہیں گے۔ باقی عورت کے لیے ماں باپ کا گھر ویسے ہی پرایا ہو جاتا ہے۔ البتہ والدین اگر آپ کو دھتکار دیں تو اس گھر کا دروازہ ہمیشہ آپ کے لیے کھلا رہے گا۔ امائمہ نے بہت بڑا رسک لیتے ہوئے تمہارا ہاتھ تھاما ہے، اور اب اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس کا ہر طرح سے خیال رکھنا، اسے کبھی اکیلا نہ چھوڑنا، اور زندگی کے کسی موقع پر بھی اسے احساس نہ ہونے دینا کہ اس کا تمہارا دامن تھامنے کا فیصلہ غلط تھا۔ سلطان چچا تقریر اچھی کر لیتے ہیں۔ مزاحیہ انداز اپنانے کی کوشش میں تابش کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مگر یاد رہے اب تک امائمہ کے بھائیوں کا مسئلہ درمیان میں ہے۔ آیا وہ بطور بہنوئی مجھے قبول کرتے بھی ہیں یا؟ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، فی الحال تو آپ آرام کریں، میں انہیں بلوا لیتا ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ سلطان نے اسے تسلی دی۔ تابش نے تجسس سے پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ نہیں، سلطان نے نفی میں سر ہلایا، مگر گوٹھ میں اس کا ایک مخصوص آدمی موجود ہے جو ہر وقت ان بھائیوں سے رابطے میں رہتا ہے، میں اسی سے ملنے جا رہا ہوں۔ تابش مستفسر ہوا، کیا کہو گے اسے؟ آپ کے مل جانے کی خوشخبری سناؤں گا، بس بھاگے چلے آئیں گے۔ چچا سلطان کی واپسی تک وہ وہیں بیٹھا رہا۔ امائمہ کو شہناز تابش کے کمرے میں لے گئی تھی۔ تابش دونوں بچوں سے گپیں کرنے لگا۔ سلطان نے واپسی میں زیادہ دیر نہیں لگائی تھی۔ چلیں جی، کل صبح تک ظہور برادران پہنچ جائیں گے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے اعلان کیا۔ کیا کہہ رہا تھا ان کا آدمی؟ تابش نے اشتیاق سے پوچھا۔ یہی کہ 2-3 گھنٹوں تک ان کے پاس اطلاع پہنچ جائے گی اور صبح سویرے ہی وہ یہاں پہنچ جائیں گے۔ تابش نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ سلطان نے اپنی بیوی کو آواز دی،
کرامت کی ماں، کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرو، کافی بھوک لگی ہے۔ سب کچھ تیار ہے جی، بس کہنے کا انتظار تھا۔ وہ تابش کے کمرے سے نکل کر باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ کھانا ان کے سامنے دھر کر وہ امیمہ اور اپنا کھانا کمرے میں لے گئی۔ وہ جیسے ہی کھانے سے فارغ ہوئے شہناز برتن سمیٹنے لگی۔ برتن دھو کر وہ دونوں بچوں کو سلانے لگی۔ سلطان نے ہنستے ہوئے کہا، چھوٹے صاحب اب آپ جائیں، دلہن انتظار کر رہی ہوگی۔ چچا میرا خیال ہے آپ اپنے خیال کو رہنے دیں، سلطان قطع کلامی کرتا ہوا بولا۔ ساری فکریں اور اندیشے جھٹلا کر حال کی اس گھڑی سے خوشیاں کشید کریں۔ کل کس نے دیکھی ہے؟ تابش نے پھیکی مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھا۔ چچا خوشی کا تعلق موڈ سے ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ شادی کی خوشی اپنی جگہ، مگر ابھی تک دو سخت مراحل رہتے ہیں۔ جانے امیمہ کے بھائیوں کا رد عمل کیا ہوگا، اور اگر انہوں نے اس شادی کو قبول کر لیا تو امی ابو کی رضامندی کا پہاڑ سامنے ہوگا۔ جب تک یہ مرحلے طے نہیں ہو جاتے میں چاہ کر بھی خوش نہیں ہو سکتا۔ چھوٹے صاحب ہمیشہ معاملے کا مثبت پہلو سامنے رکھا کریں۔ مجھے تو اس معاملے میں مثبت پہلو نظر نہیں آ رہا۔ ماضی کی غلطیوں کو سامنے رکھیں۔ آپ امیمہ کے بھائیوں کے ڈر سے بھاگے بھاگے پھر رہے تھے اور اب ان کا سامنا کرنے کے لیے خود بلا لیا ہے۔ گویا آپ نے اپنی غلطی کو سدھار لیا ہے۔ آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ امیمہ کے ساتھ اس لیے تنہائی میں موجود تھے کہ آپ نے اسے اپنی زندگی کا ساتھی چنا ہوا تھا۔ باقی میں جانتا ہوں آپ نے ہمیشہ اپنے والدین کا کہا مانا ہے اور نیک بخت اور فرمانبردار اولاد کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ مگر یہ بھی سوچو، شادی کرنا زندگی کے دوسرے معاملات سے یکسر مختلف ہے۔ عورت نہ تو لباس ہے کہ پسند نہ آئے تو بدل دیا جائے، اور نہ مکان ہے کہ توڑ کر طرز تعمیر بدل دیا جائے۔ اگر آپ کے والدین کی پسند کی ہوئی لڑکی آپ کو پسند نہ آتی تو سوچو آپ کی زندگی میں کتنا بڑا خلا رہ جاتا۔ اور اتنا تو میں بھی جانتا ہوں، جو شخص پہلی شادی اپنی پسند کی نہیں کر سکتا وہ دوسری شادی کرنے کی جرت بھی نہیں رکھتا۔ آپ کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہوا اچھا ہوا؟ ہاں، کیونکہ ماضی پر پچھتانے کی غلطی صرف بے وقوف کیا کرتے ہیں۔ چچا سلطان، جب تک امیمہ کے بھائیوں سے ملاقات نہیں ہو جاتی مجھے سکون نہیں مل سکتا۔ اپنی بہن کے سہاگ کو قتل کرنے والا کوئی جانور ہی ہو سکتا ہے۔ امیمہ کے بھائی بھی جانور ہی ہیں چچا۔ نہیں صاحب، اگر آپ بنظر انصاف دیکھیں تو ان کے رد عمل کی توجیہ کرنی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی بہن کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھتے تو کیا کرتے؟ ان کی بہن بھی قصوروار تھی۔ اپنوں کے قصور معاف کرنا مشکل نہیں ہوتا، کیوں بھی جب غصے کے اخراج کے لیے غیر میسر ہو تو اپنوں کی جان چھوٹ جایا کرتی ہے۔ پھر امیمہ ان کی اکلوتی بہن بھی تو ہے جسے وہ تمام بیٹی کی طرح چاہتے ہیں۔ غیر تو میں اب بھی ہوں۔ نہیں، اب آپ ان کی بہن کا سہاگ ہیں۔ چچا میرا خیال ہے مجھے یہیں آپ کے پاس سو جانا چاہیے۔ منہ دکھائی وغیرہ کے لیے کوئی تحفہ تو ہے نہیں میرے پاس۔ بے وقوف مت بنو، عورت کے لیے سب سے بڑا تحفہ اس کے شوہر کا پیار اور وہ تحفظ ہوتا ہے جس کی یقین دہانی شوہر پہلی رات کرتا ہے، سلطان نے اسے سمجھایا۔ چچا، سلطان نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، چھوٹے صاحب آپ چلیں، یہ نہ ہو وہ بچی کچھ غلط سمجھ بیٹھے کہ آپ نے یہ شادی صرف اپنی جان بچانے کے لیے کی ہے۔ اور سلطان چچا کی اس بات نے تابش کو حجلہ عروسی میں جانے پر مجبور کر دیا۔ ہلکے سے دروازہ کھٹکھٹا کر وہ اندر داخل ہوا۔ چارپائی پر بیٹھی امیمہ آہٹ پا کر سمٹ گئی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ رات اس کی زندگی کی یادگار رات تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ امیمہ اسے اتنی محبت دے گی۔ امیمہ کی محبت نے اسے اتنا حوصلہ بخشا کہ اس کے دل میں والدین اور امیمہ کے بھائیوں کا سامنا کرنے کی جرأت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اس شادی سے دلی طور پر مطمئن ہو گیا تھا۔ صبح اٹھ کر وہ بمشکل فریش ہو پایا تھا کہ دروازہ زور زور سے دھڑدھڑایا گیا۔ سلطان کے آتا ہوں بھائی کے جواب میں بھی آنے والے نے دستک کا عمل جاری رکھا تھا۔ کتنے بدتمیز اور اجڑ ہیں یہ لوگ بھی۔ تابش کے ذہن میں سوچ ابھری۔ وہ دستک کے انداز سے سمجھ گیا تھا کہ امیمہ کے بھائی پہنچ گئے ہیں، مگر حیران کن طور پر اس کے دل سے خوف غائب ہو چکا تھا۔ کہاں ہے وہ خبیث؟ دروازہ کھلتے ہی وہ چاروں دندناتے گھر میں گھس آئے تھے۔ ایک منٹ ظہور، میری بات سنو، سلطان نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ان کے سرگنا کو پکارا۔ بات کو چھوڑو سلطان، ہمیں بتاؤ اس موذی کو کہاں چھپایا ہے؟ یہ کہنے والا سراج تھا۔ میں آپ کے بڑے بھائی سے مخاطب ہوں، سلطان نے اس کی درستی کو درخور اعتنا نہیں سمجھا تھا۔ کیا بات ہے؟ ظہور نے بادل نخواستہ پوچھا۔ ظہور صاحب، اب وہ آپ کا بہنوئی ہے، سلطان نے ایک دم دھماکہ کیا۔ کیا؟ چاروں بھائیوں نے بیک زبان پوچھا۔
ہاں یہ سچ ہے، چھوٹے صاحب نے کل امائمہ سے نکاح پڑھوا لیا ہے، یہ ہے نکاح نامہ۔ سلطان نے جیب میں رکھا نکاح نامہ ان کے بڑے بھائی کی طرف بڑھایا۔ شاہ جہاں نے بھیانک آواز میں پوچھا، سلطان اس حرکت کا انجام جانتے ہو؟ سلطان بے پرواہی سے بولا، جو بھی ہو آپ کی بہن بھی برابر کی مجرم ہے اور ہم اس ناکردہ گناہ کی سزا کاٹنے کے لیے تیار ہیں۔ پہلے تو تمہارا نمبر ہے نا؟ منظور نے اس کی طرف رائفل تانی۔ نہیں منظورے، ظہور نے رائفل کی نال پر ہاتھ رکھ کر نال نیچے جھکا دی۔ مسئلہ الٹ گیا ہے۔ ہم الٹا سیدھا نہیں جانتے بھیا، سراج نے آنکھیں نکالیں۔ تو کیا بہن کو قتل کر دو گے؟ ظہور نے انہیں غصیلے لہجے میں جھڑکا۔ وہ بعد کا مسئلہ ہے، پہلے ان دونوں کو تو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ شاہ جہان نے بھی ظہور کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ بعد کا کیسے؟ بہن کے سہاگ کو قتل کرنے کے بعد کیا باقی رہ جائے گا؟ اس نے نکاح باندھ کر اپنی غلطی سدھارنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر ہم اس کے قتل کے در پہ نہ ہوتے تو وہ باقاعدہ طور پر امائمہ کا رشتہ طلب کرنے آتا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں ظہور بھائی؟ تابش جرأت کا اظہار کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آیا۔ میں نکالتا ہوں تیرا سچ، سراج نے غصے سے پھنکارتے ہوئے اپنی رائفل کا رخ اس کی سمت موڑا، مگر اس بار بھی ظہور نے رائفل کی نال نیچے جھکا دی۔ سراجے سوچ کر کہا، جو ہے معاملہ بدل گیا ہے بھیا، یہ بے غیرت ہمارے سامنے دندناتا پھرتا رہے گا؟ سراج نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ ظہور نے ہاتھ گھمایا اور چٹاخ کی آواز سے ماحول گونج اٹھا، اس کے ساتھ ہی وہ گرایا۔ بکواس کی ہے کہ تمہاری بہن کا شوہر ہے، اسے عزت دو، سمجھ نہیں آ رہی؟ تمہارے جیسے ڈاکوؤں کی بہن کا ہاتھ تھاما ہے اس نے۔ سراج گال پہ ہاتھ رکھ کر خاموشی سے نیچے دیکھنے لگا۔ شاہ جہان ہونٹ کاٹتا ہوا بولا، بھیا اگر اس نے ہمیں عزت دینی تھی تو اپنے والدین کو لاتا، اس طرح بغیر بزرگوں کے نکاح کرنا۔ اس کی وجہ بھی آپ لوگ ہیں، سلطان نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ آپ لوگ اس کی جان کے در پہ ہو گئے تھے، اگر یہ والدین تک جانے کی کوشش کرتا تو ضرور جان سے جاتا۔ اب تک اس شادی کا کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، امید ہے میں 2-3 دن کے اندر والدین کو یہاں آنے پر راضی کر لوں گا اور ہم یہ شادی کی تقریب دوبارہ منعقد کر لیں گے۔ ظہور کی گفتگو نے تابش کے اندر اعتماد پیدا کر دیا تھا۔ ظہور نے پوچھا، امائمہ کہاں ہے؟ اسی وقت دروازے کے پیچھے چھپی امائمہ چھوٹے قدم بھرتی سامنے آئی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ ظہور نے آگے بڑھ کر اس کا جھکا ہوا سر اپنی چھاتی سے لگایا اور پیار سے بولا، میری گڑیا پریشان کیوں ہے؟ بھیا آپ مجھ سے خفا ہے نا؟ اس کے لہجے میں ندامت کا اثر نمایاں تھا۔ نہیں بالکل نہیں، بس افسوس اس بات کا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری تھی جسے نبھانے کا تو نے موقع ہی نہ دیا۔ بھیا میں صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں گڑیا، ظہور نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی تھی۔ میں جانتا ہوں ایک بے گناہ کی جان بچانے کے لیے تو نے یہ قدم اٹھایا۔ یقیناً ہم بہت زیادہ جذباتی ہو گئے تھے، اگر اس وقت تم سے پوچھ لیتے تو ساری صورتحال سامنے آ جاتی۔ میرا خیال ہے اندر بیٹھ کر یہ باتیں کرنا زیادہ مناسب رہے گا، سلطان نے مشورہ دیا۔ ایسا ہی ہے، ظہور نے تائید کرتے ہوئے قدم اندر کی جانب بڑھا دیے۔ امائمہ کو اس نے اب تک ساتھ لگایا ہوا تھا، باقی بھائیوں نے بھی اس کی تقلید میں اندر قدم بڑھا دیے۔ ظہور کے راضی ہوتے ہی تمام کی زبانیں بند ہو گئی تھیں۔ تابش کے سر سے آدھا بوجھ اتر گیا تھا، امائمہ کے بھائی ایک دم بدل گئے تھے۔ لگتا ہی نہیں تھا یہ وہی خونخوار اور وحشی لوگ ہیں جو ایک رات پہلے اس کے تعاقب میں خون آشام درندوں کی طرح بھاگ رہے تھے۔ اب صرف والدین کی رضامندی باقی تھی۔ گو ظہور نے تو کہہ دیا تھا کہ تابش کو اپنے والدین وہاں بلانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر تابش انہیں عزت دینا چاہتا تھا۔ اس معاملے میں سلطان بھی اس سے متفق تھا۔ چھوٹے صاحب آپ فکر نہ کریں، میں محمود صاحب سے خود بات کروں گا۔ اس وقت امائمہ کے بھائی چلے گئے تھے اور وہ وہاں اکیلے تھے۔ امائمہ اور شہناز باورچی خانے میں گھسی تھیں۔ امائمہ کے بھائیوں کا رویہ حیران کن حد تک بدل گیا تھا، وہی جو اس کی جان کے در پہ تھے اب بہت عزت اور شفقت سے پیش آ رہے تھے۔ چچا وہ اتنی آسانی سے نہیں مانیں گے، بلکہ ڈر ہے کہ وہ فی الفور مجھے آگ کر دیں گے۔ نہیں، سلطان نے نفی میں سر ہلایا، وہ اتنا ظلم نہیں ڈھا سکتے، وہ بس اپنی بات منوانا جانتے ہیں۔ ہاں آپ کو ماننے کی عادت جو ہے، ورنہ دستور یہی ہے کہ والدین اولاد کی ہر بات مانتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ والدین کے دل میں اولاد کی محبت بھری ہوتی ہے۔ اولاد کے دل میں جتنی زیادہ محبت کیوں نہ ہو، والدین کی محبت سے اس کا پلڑا ہلکا ہی ہوتا ہے۔ شاید ایسا ہی ہو، مگر میں نے کبھی تقابل نہیں کیا۔ تقابل ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ محبت ناپنے کا کوئی پیمانہ ہی مقرر نہیں۔ میرا خیال ہے کل واپس چلنا چاہیے، سلطان نے کہا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، اور کل پہلے میں محمود صاحب سے بات کروں گا، اس کے بعد آپ مل لینا۔ آپ بھلا کیا بات کریں گے؟ یہی کہ امائمہ میری چھوٹی بہن ہے، چھوٹے صاحب کو سورج نگر کی سیر کراتی رہی ہے،
اسی دوران دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا اور شادی کر لی؟ ان سے پوچھا بھی تو جا سکتا تھا نا؟ اس لیے نہیں پوچھا کہ وہ اجازت نہیں دیں گے، اسی طرح ہمیں بھی نہیں بتایا، بس مولوی صاحب کو کچھ خرچہ پانی دیا اور اس نے نکاح پڑھا دیا۔ سلطان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یوں بھی پاکستانی مولوی پہلے بھی کچھ کم بدنام نہیں ہے، ہر کوئی اپنی غلطی ان کے سر ڈالتا ہے، ایک ہماری خطا بھی ان کے سر چلی جائے گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر اصل بات بتا دیں پھر؟ نہیں، سلطان نے نفی میں سر ہلایا۔ اس میں آپ کی سبکی ہوگی اور والدین کے سامنے آپ کا کردار غلط طور پر پیش ہوگا، امیمہ بھی ان کی نظروں سے گر جائے گی۔ ہو سکتا ہے صاحب پولیس وغیرہ کی مدد لینے کی کوشش کریں، کو اس طرح وقتی طور پر تو بات دب جائے گی، مگر امیمہ کے بھائی شاید یہ بات نہ بھلا سکیں، پھر وہی بدلہ لینے کی بات اور سارے پھڈے۔ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے چچا، جو آپ کی مرضی۔ تابش اس کے ساتھ متفق ہو گیا تھا۔ کیا یہ کیسے ممکن ہے؟ سلطان کی بات سنتے ہی محمود خان ہتھے سے اکھڑ گیا تھا۔ اور کیا تم اسی مقصد سے تابش کو ساتھ لے گئے تھے؟ صاحب میں مانتا ہوں کہ قصوروار ہوں، لیکن اصل بات میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ نوجوان خون ہم جیسوں کی پرواہ کب کرتا ہے؟ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے ساتھ زندگی تو چھوٹے صاحب نے بتانی ہے۔ گویا اب تم مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاؤ گے۔ صاحب، غریب ہونا کم عقلی کی نشانی نہیں ہے، اور میں صرف چھوٹے صاحب کی تائید کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں نے اسے زبردستی شادی پر مجبور کیا ہے یا میری منشا یہی تھی۔ وہ خود پڑھا لکھا ہے، خوب جانتا ہے اسے کیا کرنا چاہیے۔ میرا تو بس اتنا قصور ہے کہ اسے اپنا گاؤں دکھانے لے گیا۔ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ وہاں کسی لڑکی کو پسند کر بیٹھے گا، حالانکہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ اس قسم کا بالکل نہیں۔ محمود خان نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے پوچھا، وہ خود کہاں ہے؟ ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے، آپ کا سامنا کرنے کی جرت نہیں کر پا رہا تھا، مجھے بھیجا ہے تاکہ میں اس کی سفارش کر سکوں۔ اسے بلاؤ۔ سلطان موبائل فون نکال کر اس کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ وہ یقیناً سلطان کی کال کا ہی منتظر تھا۔ یس، اس نے کال اٹینڈ کی۔ چھوٹے صاحب؟ صاحب جی یاد کر رہے ہیں۔ موڈ کیسا ہے؟ تابش نے بے صبری سے پوچھا۔ کچھ کہہ نہیں سکتا، سلطان نے صاف گوئی سے جواب دیا، بس آپ کو بلایا ہے۔ امی جان بھی موجود ہیں؟ نہیں، مالکن اپنے کمرے میں ہیں، صاحب سے لائبریری میں بات ہوئی ہے۔ اوکے، میں آ رہا ہوں۔ اور بات تو وہی کی ہے نا جو طے ہوا تھا؟ جی جی، سلطان جلدی سے بولا، اور تابش نے رابطہ منقطع کر دیا۔ دونوں نے آتے وقت مشورہ کیا تھا کہ وہ تابش کے والدین کو اصل بات کی خبر نہیں لگنے دیں گے، کیونکہ اس میں ایک تو تابش کی سبکی تھی، اس کے ساتھ ساتھ امیمہ اور اس کے بھائی بھی تابش کے والدین کی نظروں سے گر جاتے۔ انہوں نے یہی طے کیا تھا کہ وہ محمود صاحب کو یہی بتائیں گے کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا اور شادی کر لی، اور شادی بھی سلطان اور امیمہ کے بھائیوں کی بے خبری میں کی۔ آدھے گھنٹے بعد تابش امیمہ کو ساتھ لیے وہاں پہنچ گیا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کرتے ہی وہ امیمہ کو ساتھ لیے لائبریری کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ آہستگی سے کھول کر وہ امیمہ کو ساتھ لیے السلام علیکم، میں اندر آ سکتا ہوں کہتے ہوئے داخل ہوا۔ وعلیکم السلام۔ آئیں جی تابش صاحب، آپ مرضی کے مالک ہیں، کیا ضرورت ہے اجازت کی؟ محمود خان کے لہجے میں گہرے طنز کی آمیزش تھی۔ تابش نے ہونٹ کاٹتے ہوئے جواب دیا، پاپا میں اپنے عمل پر ضرور شرمندہ ہوتا اگر اکیلا ہوتا، مگر اب میرے ساتھ میری شریک حیات بھی شامل ہے، اور اب اپنے فیصلے پر پچھتانا گویا اس کی محبت کا مذاق اڑانا ہے۔ اگر وہ صنف نازک ہوتے ہوئے اپنے 4 سخت گیر بھائیوں کا سامنا کر سکتی ہے تو میں مرد ہو کر اپنے محبت کرنے والے شفیق والدین کا سامنا کیوں نہیں کر سکتا؟ محمود اس جذباتی بلیک میلنگ میں آئے بغیر بولے، یہ محبت اور شفقت تب تک ہوتی ہے جب تک اولاد فرما بردار رہے۔ وہ روندھے ہوئے لہجے میں بولا، فرما بردار اولاد کے ساتھ تو سخت گیر والدین کا رویہ بھی شفقت والا ہوتا ہے۔ مزہ تو تب ہے جب مجھ جیسے من مانی کرنے والے بدتمیز کو گلے سے لگایا جائے۔ اس سے پہلے کہ محمود صاحب کوئی جواب دیتے، لائبریری کا دروازہ کھول کر تابش کی ماں پروین بیگم اندر داخل ہوئیں۔ تابش میری جان، تم کس وقت آئے؟ وہ بازو کھول کر محمود خان کے سامنے مجرم بنے کھڑے تابش کی طرف بڑھی۔ آؤ بیگم، پہلے اپنی بہو سے مل لو، بیٹے سے تو ملتی ہی رہتی ہو۔ بہو؟ پروین کے لہجے میں حیرانی تھی۔ میں سمجھی نہیں۔ اس نے تابش کے ساتھ کھڑی امیمہ کی طرف درس دیدہ نظروں سے دیکھا۔ سلام ماں جی، امیمہ جھجکتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام بیٹی۔ تابش یہ آپ کی بہو ہے۔ محمود خان نے اس کا فکرہ مکمل کیا۔ برخوردار نے شادی کر لی ہے۔ سچ تابش؟ وہ حیرانی سے چیخی، اس کے لہجے میں غصے کے بجائے حیرانی بھرا جوش تھا۔ جی مما، تابش سر جھکاتے ہوئے بولا۔ اوہ کتنی پیاری ہے میری بہو، پروین بیگم نے کھینچ کر امیمہ کو گلے سے لگا لیا۔
اور یہ کیا مجرموں کی طرح پوچھ گچھ ہو رہی ہے میرے بیٹے بہو سے؟ تو کیا داد دوں اس کے کارنامے پر؟ تم شاید مذاق سمجھ رہی ہو، محترم نے سچ مچ شادی کر لی ہے بیگم صاحبہ، محمود خان نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ اگر یہ جھوٹ ہے تو میں اسے سچ کرنا چاہوں گی، پروین امائمہ کا ماتھا چومتے ہوئے بولی۔ بیٹی اور اس کی باتوں کا برا نہ ماننا، یہ ہے ہی ایسا۔ انہیں آپس میں مصروف دیکھ کر سلطان وہاں سے کھسک لیا۔ اسے پتا تھا کہ اب محمود خان اور اس کی بیگم کی بحث شروع ہو جانی تھی۔ بیگم، کیا تم بیٹے کے اس عمل کو تحسین کر رہی ہو؟ ہاں، اتنی پیاری بہو ڈھونڈ کر لایا ہے میرے لیے، سچ ساری زندگی بھی تلاشتی رہتی تب بھی اس جیسی نہ ملتی۔ پروین بیگم کی بات پر امائمہ شرما گئی تھی، اور پھر تھوڑی دیر بعد محمود خان نے بھی امائمہ کو گلے لگا لیا تھا۔ برخوردار، تو نے دلہن تو اچھی ڈھونڈی، مگر دلہن کو گھر لانے کے طریقہ کار سے مجھے اختلاف ہے، اس لیے کل ہم واپس سورج نگر جا رہے ہیں بارات لے کر۔ بیگم، تمہیں کوئی اعتراض؟ ہاں جی، کل نہیں، آج اور ابھی۔ بچے تھکے ہوئے ہیں بیگم، انہوں نے پیدل نہیں جانا، پروین حتمی لہجے میں کہتے ہوئے امائمہ سے مخاطب ہوئی۔ کیوں بیٹی، ابھی چلیں کہ نہیں؟ جی ماں جی، جیسے آپ کی مرضی، امائمہ آہستہ سے بولی۔ واہ جی واہ، ابھی سے بڑی طرفداری ہو رہی ہے، محمود خان ہنستے ہوئے بولا۔ بیگم صاحبہ، ایسا ہے کہ سلطان کو ابھی بھیج دیتے ہیں، ہم لوگ صبح نکلیں گے، کیونکہ کچھ عزیزوں و قربا کو تو ساتھ لے لیں، اسی طرح بہو کے گھر والوں کو بھی تھوڑی سی تیاری کا موقع مل جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، سلطان کو واپس بھیج دو، مگر بہو ہمارے ساتھ واپس جائے گی۔ لوگ پوچھیں گے نہیں کہ بہو یہاں موجود ہے تو لینے کسے جا رہے ہو؟ کہہ دیں گے سلطان کی بہن اسے ملنے آئی تھی، ہمیں پسند آ گئی، بس رشتہ لینے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، پہلے کبھی کسی نے مانی ہے ہماری؟ ایک بیٹے پر روب جھاڑ لیتے تھے، اس نے بھی بغاوت کر دی ہے۔ کہتے ہوئے محمود خان سلطان کی تلاش میں کمرے سے باہر نکل گئے، جبکہ پروین امائمہ اور تابش سے ساری تفصیل سننے لگی تھی۔ امائمہ کے بھائی خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، چاروں آنے والے مہمانوں کے سامنے بچھے جا رہے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی اس پذیرائی کا تصور موجود نہیں تھا۔ امائمہ اور تابش کے پہلے والے نکاح سے بس چند ہی بندے واقف تھے۔ محمود خان اور پروین کی خواہش پر دوبارہ نکاح پڑھایا گیا تھا۔ امائمہ کے بھائیوں نے مہمانوں اور گاؤں والوں کے لیے اچھی خاصی دعوت کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ جب سلطان نے رات گئے پہنچ کر انہیں اگلے دن محمود خان کی آمد کی خوشخبری سنائی تھی تو چند لمحے تو انہیں یقین ہی نہیں آیا تھا، اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ سلطان مذاق نہیں کر رہا تو وہ اسی وقت انتظامات میں لگ گئے تھے، اور پھر بارات کے آنے تک وہ تقریباً تمام ضروری انتظامات سے فارغ ہو چکے تھے۔ تابش کو اس بات پر حیرانی ہو رہی تھی کہ گاؤں کے قریباً تمام لوگ سلطان کو امائمہ کا بھائی کہہ کر بلا رہے تھے، اور یہی حیران کرنے والی بات تھی کہ ایک رات میں اس نے کیسے تمام کو یہ پٹی پڑھا دی تھی کہ اسے محمود صاحب اور آنے والے تمام باراتیوں کے سامنے امائمہ کا بھائی کہا جائے، چونکہ انہوں نے تابش کے والد کو اصل بات کی ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی۔ اس لیے چچا سلطان کو واپس بھیجتے وقت اس نے تاکید سے یہ ہدایت کی تھی کہ اس کے والد صاحب کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ وہ امائمہ کا بھائی نہیں بلکہ صرف پڑوسی ہے، اور سلطان نے اس بات کا حق ادا کر دیا تھا۔ خورد و نوش کے بعد بارات نے واپسی کی راہ لی۔ ظہور برادران نے بڑی کوشش کی کہ وہ رات وہیں پر گزار لیں، مگر محمود خان نے آئندہ کے وعدے پر معذرت کر لی تھی۔ چلو بھائی سلطان میاں، تابش کے والد نے واپس جاتے ہوئے خوشگوار موڈ میں ظہور سے باتیں کرتے ہوئے سلطان کو پکارا۔ نہیں صاحب، اب میں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے، سلطان سر جھکاتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا۔ ریٹائرمنٹ کا کیا مطلب ہے جناب؟ محمود خان حیران رہ گیا۔ سلطان نے کہا، صاحب بہنوں کے گھر بھائی ملازم نہیں ہوا کرتے۔ میرا خیال ہے اس گھر میں کبھی بھی آپ کو نوکر نہیں سمجھا گیا۔ محمود خان کے لہجے میں شکوہ در آیا تھا۔ جانتا ہوں، مگر اب میں معذرت چاہوں گا، یوں بھی انشاءاللہ امائمہ آپ کو میری کمی محسوس نہیں ہونے دے گی۔ یعنی آپ فیصلہ کر چکے ہیں؟ جی حضور، محمود خان نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگاتے ہوئے کہا۔ سلطان میاں خوش رہو، اپنی بہن سے ملنے کے لیے کبھی کبھار آتے رہنا، اور اتنی پیاری بہو ڈھونڈ کر دینے پر میں تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ سلطان فقط سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ اسی وقت تابش آگے بڑھ کر اس کے گلے لگا اور کہا، چچا سلطان، مجھے افسوس ہے کہ ہماری شادی کی وجہ سے آپ کی نوکری چلی گئی۔ ایسی شادی پر کئی نوکریاں قربان کر سکتا ہوں چھوٹے صاحب۔ ویسے بہت محنت کی ہوگی آپ نے سب گوٹھ والوں کو سمجھانے کے لیے کہ وہ ابو جان اور دوسرے باراتیوں کے سامنے آپ کو امائمہ کا بھائی کہہ کر بلائیں، اور پھر اس سے زیادہ محنت امائمہ کے بھائیوں کا حلیہ ٹھیک کرنے پر کی ہوگی۔ یقین مانو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ وہی درندے ہیں۔ وہ اطمینان سے بولا، نہیں چھوٹے صاحب، جو بات حقیقت ہے اس کے لیے کسی کو سمجھانے کی کیا ضرورت۔
ہاں، چھوٹے بھائیوں کا حلیہ درست کرنے کے لیے تھوڑی محنت ضرور کرنی پڑی، مگر بہن کی شادی کی خوشی میں وہ بآسانی رضامند ہو گئے۔ کیا مطلب؟ تابش ششدر رہ گیا تھا۔ مطلب یہ کہ امیمہ سچ مچ میری بہن ہے اور ہر بھائی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بہن کو اچھا گھر ملے، لیکن میرے چھوٹے بھائیوں کا کردار ایسا نہیں تھا کہ میری بہن کو اتنے اچھے گھرانے میں رشتہ ملتا، بلکہ میرے بھائیوں کا کردار اچھا ہوتا تب بھی امیمہ کو اتنا اچھا رشتہ نہیں مل سکتا تھا۔ مجبوراً مجھے یہ سارا ڈرامہ ترتیب دینا پڑا۔ چچا سلطان، تابش کا دماغ جیسے سن ہو گیا تھا۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا۔ سلطان نے زندگی میں پہلی بار اسے چھوٹے صاحب کی بجائے بیٹا کہہ کر پکارا تھا۔ اچانک تابش کے منہ سے قہقہہ برآمد ہوا۔ چچا سلطان، کیا کہنے آپ کی منصوبہ بندی کے؟ خیر، امیمہ ایسی لڑکی نہیں ہے کہ میں اس کے بھائیوں کو تنگ کرنے کی جرات کر سکوں۔ وہ کیا کہتے ہیں، سارا زمانہ ایک طرف اور جورو کے بھائی ایک طرف۔ اس کی بات نے سلطان کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ وہ تابش کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ یقیناً امیمہ کے لیے ایک آئیڈیل شریک حیات تھا۔ بہن کی ذمہ داری سے بحسن خوبی نبٹنے کے بعد وہ بہت راحت محسوس کر رہا تھا۔ ختم شد۔ جی ڈیئر لسنرز، تو آپ سب ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کہانی کیسے لگی۔ مجھے یہ لگ رہا تھا شروع سے کہ یہ جو ہے سارا ناٹک ہو رہا ہے، تو کہانی پڑھتے پڑھتے مجھے اندازہ ہو گیا تھا اس بات کا، اور آخر میں جا کر وہی بات ثابت ہوئی۔ خیر، یہ میں نے نہیں سوچا تھا کہ سلطان جو ہے وہ امیمہ کا بھائی ہوگا، البتہ یہ ضرور سوچا تھا کہ یہ سب لوگ مل کر جو ہے وہ ناٹک کر رہے ہیں اور یہ ان کی پلاننگ سے ہو رہا ہے سب کچھ۔ خاص طور پر وہاں سے مجھے یہ محسوس ہوا جب سلطان رات کے وقت اسے ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا ٹارچ لے کر، وہاں سے مجھے یہ شک گزرا تھا کہ یہ سب سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے۔ بہرحال اچھی کہانی تھی، مزہ آیا پڑھ کر۔ آپ سب کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔